السلام علیکم، آپ دیکھ خبر میں محمد مالک۔ سب سے پہلے تو نیا سال مبارک ہو، اور اسی دعا اور امید کے ساتھ پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے کم از کم پچھلے سال سے دگنا بہتر ضرور ہو۔ رزق ہمارے کشادہ ہوں، اللہ صحتیں دے، اللہ تمام لوگوں کی بیماریاں دور کرے اور پاکستان کی عزت میں اور بھی اضافہ کرے، اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ڈسکشن کیا چل رہی ہے؟ دو ڈسکشن چل رہی ہیں، ایک تو کہ پاک افغان ایشوز کا کیا بنے گا، کیسے تعلقات ہوں گے، دوسرا ڈائیلاگ پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کا۔ یہ کہاں پہ جا کے اونٹ بیٹھے گا؟ کیا 2025 کی طرح وہی سلسلہ چلے گا؟ سزائیں، دہائیں، لڑائیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، کوئی کسی کے بارے میں بیہودہ بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں سخت گالی گلوچ کر رہا ہے، وہی 2026 بھی ہوگا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ان تمام چیزوں کو ذرا ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا، ایک بہت امپورٹنٹ سپیچ دی ہے ابھی چائنیز فارن منسٹر نے 30 دسمبر کو، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں انڈیا تلملا اٹھا ہے، آگ لگ گئی ہے انڈیا میں۔ پاکستان کے لیے کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیا یہ سال 2026 پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی، امریکہ تعلقات میں اور چائنا تعلقات ان پرٹیکولر، ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے، کہاں پہ بات جائے گی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب ہوں گے، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرس، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ سید مشاہد حسین ہوں گے، جو پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ذرا پہلے رانا صاحب سے سیاست پہ تو بات شروع کریں نا۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، بات چیت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ بتا دیں، اتنا بتا دیں، سانس چڑھ گیا، ایک سال ہمیں ہو گیا، اب نیا سال چڑھ گیا، کوئی بات چیت کہیں پہنچنی ہے کہ نہیں پہنچنی ہے پی ٹی آئی اور آپ کی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کریں یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کریں، زرداری صاحب کے بغیر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این جو ہے، اگر میاں نواز شریف کا بڑا واضح یہ پیغام ہو یا ان کا سٹانس ہو کہ مذاکرات نہیں کرنے، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک دفعہ چھوڑ کے جو ہے وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے؟ میں کیسے بات کر سکتا ہوں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کے بغیر یا ان کے واضح اس موقف کے بغیر کہ مذاکرات ڈائلاگ ہونے چاہیے، مذاکرات نہیں کر سکتی۔ بھلے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں، بھلے وہاں پہ جو دوسرے درجے کی قیادت ہے اس میں سے اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور معاملات کو پولیٹیکلی ریزالو کرنا چاہیے۔ تو اس وقت صورتحال جو میری جماعت یا میری لیڈرشپ کی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 3 مرتبہ جو ہے وہ 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اور 1 مرتبہ جب یوم آزادی کی تقریب تھی، تو انہوں نے تو اس بارے میں بڑی غیر مشروط وداؤٹ اینی کنڈیشن جو ہے اپوزیشن کو آفر کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کریں۔ یہ چند دن پہلے انہوں نے جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو دہرایا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بالکل مذاکرات نہیں چاہتے۔ انہوں نے جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار جو ہے وہ نہیں تھے۔ آج بھی وہ ایک ہی ان کا موقف ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے، پہیہ جام کیا جائے 8 فروری کو، اور کوئی مذاکرات جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور کوئی مذاکرات جو ہے وہ کرنے کے وہ جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ دوست ضرور یہ بات کرتے ہیں، انہیں ہمیں ان کی اس بات کا احترام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن صاحب انہوں نے ہی کہا ہے نا، تمام اختیارات دیے ہیں اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو، کہ ان کو پورا رائٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ انہوں نے ہاں بھی مالک صاحب کوئی اختیار نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا۔ یعنی ان کی جو لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے عظما خان صاحبہ سے، ان کو انہوں نے جو میسج ان کے ذریعے باہر آیا اور میڈیا میں انہوں نے بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ
اپنے ٹویٹ میں جو انہوں نے بیان کیا اس میں بہت واضح موقف ہے. علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں نا وہ درست بات ہے, وہ اس کی تصدیق ہوتی ہے دوسرے ذرائع سے بھی کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. انہوں نے بالکل واضح پیغام بھیجا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں اور مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر اسی لیے دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو جس قسم کی بلو دی بیلٹ, خیر بلو دی بیلٹ کیا, وہ تو بلو دی فٹ ہے, جس قسم کی جو ہے وہ ہرزہ سرائی جو ہے پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف ہو رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذاکرات کرنے والی باتیں ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. آپ تو بلیک میل کر کے پریشرائز کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہوگا. اس قسم کا پریشر جو ہے یہ بڑے کاؤنٹر پروڈکٹیو ریزلٹس جو ہے وہ دے گا اور اس کا ڈیمیج ہوگا. تو بیسکلی اس کا مطلب ہے اب جب تک یہ گالی گلوچ ہرزہ سرائی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا, گورنمنٹ نہ کوئی کمیٹی بنائے گی اپنی طرف سے, آپ کسی قسم کی مذاکرات کی پھر پہل نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں, یہ جو اکاؤنٹس ہیں, یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, وہ تمام پی ٹی آئی کے ہیں. یہ قطعاً کسی طرح سے بھی ان سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا بیانیہ جس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے دفاعی ادارے کو کمزور کیا جائے, وہی بات جو انڈین میڈیا کرتا ہے وہی یہ سوشل میڈیا کرتا ہے, وہی سوشل میڈیا انڈیا میں کرتا ہے, وہی افغانستان میں کرتا ہے. یہ ایک مہم ہے جو پاکستان کے دشمن جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی ان کے پیچھے ہوتا ہے, وہ یعنی ہینڈ ان گلوز والی بات ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں. رانا صاحب, میری اطلاع یہ تھی کہ تقریباً کوئی 13 اکاؤنٹس بھی ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں اور ٹاپ لیول کے اکاؤنٹس ہیں, اور جب تک ان سے یہ باتیں ختم نہیں ہوگی تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں تو کیا ہم یہ سمجھنے میں صحیح ہیں کہ جب تک خان صاحب کے ٹویٹس میں فوجی قیادت کے بارے میں جو نازیبہ الفاظ ہیں وہ استعمال ہونا بند نہیں ہوں گے, اور جب تک یہ 12-13 جو اکاؤنٹس ہیں مین, یہ جب تک ہرزہ سرائی بند نہیں ہوگی تب تک نیگوسیشن کا عمل شروع نہیں ہوگا پی ٹی آئی سے؟ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ جب مذاکرات جو ہے وہ مابین پولیٹیکل پارٹیز وہ خان صاحب کے ایجنڈے پہ ہی نہیں ہیں, تو پھر مذاکرات کون شروع کرے گا تو اور کس طرح سے شروع کرے گا. یہ جو پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت کے متعلق ہرزہ سرائی ہے, یہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ پہلو ہے. ان کے ساتھ تو مذاکرات ہونے بھی نہیں ہے, وہ مذاکرات کانسٹیٹیوشنلی لیگلی کر بھی نہیں سکتے, لیکن جو مذاکرات ہوں گے اس کے اوپر آن بورڈ تو وہ ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہوں گے, لیکن وہ خود مذاکرات کی ٹیبل پہ تو نہیں بیٹھ سکتے. تو اس صورتحال میں جب یہ مذاکرات ان کی پالیسی نہیں ہے, اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں وہ ہمیں بھی ساتھ ہی کرتے ہیں, لیکن چلے سیاستدانوں میں تو ہوتی ہے, لیکن یہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ فوج اور لیڈرشپ کی گالی گلوچ بند نہیں ہوگی تب تک گورنمنٹ بات کرنا شروع نہیں ہوگی. یہ آپ کی ایک انکہی پری کنڈیشن سمجھیں ہم. دیکھیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے, اور وہ بھی ایک اسی قسم کی جو ہے وہ ٹویٹ اور ایک اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کے بعد ہی ہوئی تھی جو یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ بات کوئی اب کوئی راکٹ سائنس ہے, کسی کی سمجھ نہ آئے. اس صورتحال میں
جو ہے بڑا مشکل ہے کہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. تو صاحب ایک چیز بتائیں، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور جو فیکچوئل ریالٹی بھی ہے، جب آپ نے کہا کہ جب کوئی بات چیت ہوگی بھی تو ظاہر ہے ان کو بھی آن پیج وہ بھی ہوں گے، ان کو بھی پتا ہوگا کیا بات چیت ہو رہی ہے، وہ ڈائریکٹلی تو نیگوشیٹ فوج یا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. لیکن جب یہ آفر دی پرائم منسٹر صاحب نے، اب لیٹسٹ آفر بھی دی، اس سے پہلے بھی جب آفرز آئیں، تو کیا اس میں پھر عسکری اداروں کی رضامندی تھی کہ ٹھیک ہے آپ آفر کریں، بات چیت کریں؟ وہ ان کی رضامندی سے ہی آفر آئی؟ میرا خیال ہے، یعنی اس بارے میں کوئی پرائم منسٹر نے بات تو نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے ضرور انہیں بھی اعتماد میں لیا ہوگا اور اس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے، پارٹی لیڈر سے ضرور حاصل کی ہوگی. تو جب اس طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہ صرف مذاکرات کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بلکہ آگے سے یہ سوشل میڈیا والا کام بھی ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں پھر جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانا جو ہے بڑا مشکل ہے. تو پھر آپ کو 2026 اور 2025 میں کوئی سیاسی حالات میں تبدیلی نظر نہیں آتی؟ یہی ہو رہا ہوگا، مقدمے چل رہے ہوں گے، سزائیں ہو رہی ہوں گی، کبھی احتجاج ہو رہا ہوگا، کبھی نہیں ہو رہا ہوگا. تو آپ کو کوئی کوالٹی وائز زیادہ تبدیلی نظر نہیں آتی پالیٹکس کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ 8 فروری کا جو انہوں نے احتجاج رکھا ہے وہ بڑا فیلئر ہوگا، ناکام ہوگا وہ، کیونکہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر اپنی صلاحیت، اپنی پوزیشن اور اپنی جو ہے وہ طاقت کا اندازہ کیے انہوں نے پورے ملک میں جو ہے وہ پہیہ جام کی ہڑتال کی کال دے دی ہے اور اسیسمنٹ جو ہے وہ کی کوئی نہیں. حالانکہ اس قسم کی کاریں اس وقت ہوتی ہیں جب تحریک جو ہے وہ پیک پہ ہو اور کامیابی کے لیے قدم آگے بڑھا رہی ہو. یہ شروع وہاں سے کر رہے ہیں. یہ ہاف ہارٹڈلی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی ہلا گلا کریں گے، وہ دھر لیے جائیں گے اور ان کے خلاف دوبارہ مقدمات کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ منی 9 مئی کی طرح شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ واویلا کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو انہیں چاہیے یہ کہ یہ اس قسم کا رویہ جو ہے اس کو ترک کریں اور کم از کم دفاعی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کو بالکل بند کریں. ذائقے کے لیے جو ہے وہ اگر گالی دیے بغیر، گالی گلوچ کیے بغیر گزارا نہ ہو، کیونکہ عادت بھی پڑ جاتی ہے، وہ ہمیں دے لیا کریں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات شروع کریں، تو پھر بات آگے بڑھ سکتی. وہی آپ کی بات نا کہ بغیر گالی کا سلسلہ، اگر وہاں گالی دینا بند نہیں ہوں گے تو ادھر گفتگو شروع نہیں ہوگی. یہ مشکل ہوگی یہ صورتحال، کیونکہ اس میں پھر جو ہے، کیونکہ یہ جس قسم کی یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں، شاید آپ کو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا جو ہے نا وہ یعنی ان ایکسیپٹیبل ہے. اچھا راز صاحب، وہ پانچ ان چیزوں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس سے دوسری سائڈ کو کوئی دباؤ میں لے لے گا تو یہ بھی اس کی خامخیالی ہے. اچھا راز صاحب یہ بتائیں، آپ نے بات کی ہے وہ پوسٹوں سے تو نہیں ہو سکتا. وہ آپ نے ایک 5 بڑوں والی بات کی تھی، 5 بڑے کون تھے؟ دیکھیں جی، ایک کا تو اپنا میڈیا پہ آن ایئر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، باقی 4 آپ کے سامنے ہیں. 2 تو میرے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، اور آصف زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں. تو جب تک ان کا جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ، اب دیکھیں نا، میاں نواز شریف جو ہے وہ 126 دن انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں آپ کو گریبان سے جو ہے وہ گھسیٹوں گا باہر پرائم منسٹر ہاؤس سے. اور اگلے دن جو ہے وہ واقعہ ہو گیا پشاور آرمی پبلک اسکول کا. تو میاں نواز شریف نے فون کیا خود کہ خان صاحب یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اب ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، تو آپ تشریف لائیں.
میں آپ کو ہوسٹ کرتا ہوں, ہم بیٹھ کے بات کریں. تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ نہیں بات کر سکتے, وہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ یہ بتائیں زرداری صاحب بڑے آج کل معنی خیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اتنی باتیں ہوتی ہیں, اتنے جھگڑے, چیزیں, ٹینشنز, زرداری صاحب بڑے خاموش ہیں. نہیں خاموش تو نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو سپیچ کی ہے 2 دن پہلے اپنا 27 دسمبر کو, تو اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ مفاہمت ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفاہمت کے لیے جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے بڑھ کے کوئی اور پاکستان میں ہے نہیں. تو اگر یہ اتنی کھلی بات بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی زبردستی تو کوئی. رانا صاحب آخری سوال, آخری 10-15 سیکنڈ, ایک چیز بتائیں, آپ کیا خیال ہے 8 فروری کی ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی؟ اچھا باقی چیزیں بھی آپ کے کنٹرول میں بھی ہے, عدلیہ کا نظام, ایڈمنسٹریشن, آپ اور فوج ایک پیج پہ, پارٹی کا برا حال ہے. اگر 8 فروری کی یہ بڑی کال بھی فیل ہو جاتی ہے تو وہ بہترین موقع نہیں ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں, پی ٹی آئی سے, عمران خان سے, کیونکہ آپ طاقت کی پوزیشن سے بات کریں, بجائے اس کے کہ اس وقت آپ خالی اپنی آپ کو تھپکیاں دیں, خوش ہوں اور ایک موقع ضائع ہو جائے. تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا آپ کے خیال میں زیادہ بہتر آپشن نہیں ہوگا؟ نہیں, پرائم منسٹر جو ہے وہ تو اس قسم کا خیال رکھنے والا بندہ نہیں ہے. انہوں نے تو جس دن بجٹ پاس ہوا ہے وہ تو اپنی سیٹ سے اٹھے اور اپوزیشن کے ساتھ جا کے انہوں نے شیک ہینڈ کیا اور ان کو کہا کہ جی ہمیں بیٹھنا چاہیے, اور اگر آپ بیٹھنا میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ اسپیکر چیمبر میں جو ہے وہ آج آ جائیں, میں وہاں پہ آنے کو تیار ہوں. انہوں نے تو یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بھی بات نہیں کی, لیکن آگے سے بات تو اسی وقت تو ناکام اگر ہو گئے, اگر ہڑتال ناکام ہوتی ہے بری طرح, بیٹھیں گے تو بات ہوگی. اگر ناکام ہوتی ہے بری طرح تو آپ کے خیال میں شاید ماحول بن جائے گا بات چیت کا؟ برابر وہ تو خیر ان کے اوپر منحصر ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ناکامی کی صورت میں جو پی ٹی آئی کا رہا کوئی بچا کچا سٹرکچر ہے نا وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے چھوٹی موٹی کوشش تو کرنی ہے, اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ لا کا جو ہے وہ راستہ جو ہوگا وہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات پیدا کرے گا. رانا صاحب وقت دینے کا ہمیشہ ایک طرح بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا چائنا والے ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑی امپورٹنٹ سپیچ کی ہے وانگ یی جو فارن منسٹر ہے چائنا کے 30 دسمبر کو. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ چائنا کا اس کو فیوچر بات تو 15th 5 year پلان کی بات کر رہے ہیں, بٹ یو کین سی اٹس اے ڈپلومیٹک اکنامک ٹوٹل ایک پیتھ وے ہے اگلے 5 سال کے لیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ انہوں نے اس میں پوری دنیا میں چائنا کے رول کا احاطہ کیا. سو آبویسلی ساؤتھ ایشیا بھی اس کے اندر ہے, امریکہ کے یونیلیٹرلزم کو کئی جگہ اس طرح کے الفاظ بھی یوز ہوئے, ٹیرف بولنگ, ان چیزوں کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک جملے میں بات کروں تو اس میں اسپیچ میں ایک جگہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ 2025 میں بہت سے چائنا موومنٹس تھے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ چائنا موومنٹس, وین یو ٹاک اباؤٹ ساؤتھ ایشیا, اور بہت زیادہ تکلیف انڈیا کو ہوئی ہوئی. انہوں نے اس میں اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ جب یہ جنگ ہوئی ہماری بنیاد محسوس والی, تو اس کے اندر انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور تلملا اٹھے ہیں انڈیا میں. وہ اب اپنے پرائم منسٹر سے کہہ رہے ہیں بتائیں کس نے صلح کروائی ہے. آپ تو کہتے تھے ڈی جی ایم اوز 2 نے آپس میں بات کی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہی ہیں, چائنا بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز یہ دی ہے ان کی اسپیچ جب آپ سنتے ہیں کہ اس میں انڈیا کو یہ بھی کافی دکھ ہے کہ انڈیا پاکستان کو اکویٹ کر دیا, اور ایسے لگتا ہے بیکاز انڈیا کے چائنا ہی اس ریجن کا پلر ہے, اور انہوں نے اپنے ورڈ یوز کیا اپنے لیے پلر آف دا ریجن. تو انڈیا کہاں گیا؟ انڈیا جسٹ لائک اے نوڈ ان دیٹ سسٹم. سو یہ بڑا سیریس ہے, اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی سینسٹو ہے
کہ ہمارے اور چائنا کے تعلقات میں کسی کو کسی قسم کا الوژن نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان اور چین کے امریکہ کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ چائنا اور امریکہ کام کرنے کے باوجود ورلڈ پاور کے اندر ایڈورسریز بھی ہیں، کیا ہم دو بڑے لوگوں کے درمیان میں پیش تو نہیں جائیں گے؟ کیا ہمیں پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا 2026 ہمارے لیے پرابلمس تو نہیں کریٹ ہوگی؟ تمام چیزوں پہ بات کریں گے فرام پاک چائنا پرسپیکٹو ان پرٹیکولر. ہمارے ساتھ سینیٹر مشعل حسین سید صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ایک پاک چائنا انسٹیٹیوٹ واحد تھنک ٹینک ہے جو پاک چائنا پہ دیکھ رہا ہے، کوئی 16-17 سال ہو گئے، ان کے فاؤنڈنگ چیئرمین بھی ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ہیپی نیو ایئر. ہاں اچھا، لیٹس ہوپ دس ایئر از بیٹر دین دا لاسٹ ایئر انشاءاللہ. یہ بتائیں، یہ جو یہ وائنگی کی اسپیچ آئی ہے، انڈیا تو تل ملا رہا ہے. پہلے یہ بتائیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑا سرپرائزنگ ٹرن لیا ہے، خاص طور پہ وہ ٹرمپ کا اور فیلڈ مارشل کا جو ایکویژن بن گیا، سارے اسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے خطرناک ایکویژنز بھی ہوتے ہیں. ٹرمپ صاحب کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد موڈ بدل جائے تو آپ کو پتا نہیں ہے. کوئی فی الحال نہیں بدلے گا. کوئی خطرہ ہے کہ پاکستان کو کہیں پک اینڈ چوز کرنا پڑے، یا ہم بیلنس کروا چل جائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. نہ امریکنز نے ہمیں کہا ہے پک اینڈ چوز کا، ان کو معلوم ہے ہمارے تعلقات کیا ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ٹرمپ از ناٹ بائیڈن اور اوباما. وہ چوز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چین سے صلح کرنا چاہ رہا ہے. چین سے انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اپریل میں ہی از گوئنگ ٹو چائنا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے امریکن دوست کہتے تھے کولڈ وار ہوگی، میں کہا نہیں ہوگی. ٹرمپ وکھرا قسم کا پریزیڈنٹ ہے، وہ کولڈ وارئر ہے ہی نہیں. وہ چائنا سے انڈرسٹینڈنگ کر لے گا، ایون رشیا سے بھی وہ چاہتا بھی ہے، وہ ہونے والی ہے ان کی اس کے اوپر. اور بوتھ کنٹریز ول پش ان 2026 فار پاکستان انڈیا نارملائزیشن. جو آپ نے ذکر کیا نا، بڑا امپورٹنٹ آپ نے ذکر کیا وانگی کی اسپیچ کا 30 دسمبر کا جو ریویو ہوتا ہے ان کا ہر سال کرتے ہیں. وہی بات ٹرمپ پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم نے صلح کرائی، ہم نے سیز فائر کرایا. اب چائنیز کا وہ سٹائل نہیں، امریکن سٹائل کے ہم کریڈٹ لیں، وہ بڑا دھیمے انداز میں سافٹلی کام کرتے ہیں. انہوں نے وہی بات کی. اس کا مطلب ہے کہ چین اور امریکہ کے مفادات جنوبی ایشیا میں مشترکہ ہیں، کیونکہ دیر ٹو مینی ادر فلیش پوائنٹس، مڈل ایسٹ، افریقہ، لیٹن امریکہ، اینڈ دس از ٹو اسٹریٹجک ریجن. اس میں وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ کس طرح کروائیں گے؟ اب اس وار کے بعد لوسٹ ایپ پہ ہیں مودی کے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ، بیکاز اس نے پرسنلی ہیوملیٹ کیا ٹرمپ کو. ٹرمپ کو پتا ہے اس کے لیے ڈپلومیسی از پرسنل آلسو. ان کا اپنے بھی جھگڑے ہیں چائنا کے، لداخ، اس تمام ریجن کے اوپر. تو ان دونوں کے وہ ڈائریکٹ لیوریج اس طرح تو نہیں ہے جس طرح پاکستان کے تعلقات ہیں. ہم تائیوان کے اوپر ایبسولوٹ انیکویکل سپورٹ دیتے ہیں چین کو، ہر معاملے میں چین ہمیں سپورٹ کرتا ہے، کشمیر پہ چین ہمیں سپورٹ کرتا ہے، انڈین سٹانس کو نہیں کرتا. ٹرمپ کی پورا اس وقت لڑائی چل رہی ہے پرسنل لیول کے اوپر، ہی از ویری پیوڈ ایٹ دیم. تو یہ پھر ان کا تو لیوریج کم ہوگا انڈیا کے اوپر، یہ کیسے صلح کروائیں گے؟ بہت لیوریج ہے. انڈیا کا لیوریج تو ختم ہو گیا نا اس خطے میں. دے ہیو لاسٹ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیوز. پاکستان آلریڈی از آن دا ادر سائڈ. چائنا سے ویسے وہ یہ رکھتے ہیں. امریکہ نے ان کو ڈچ کر دیا ہے، ویسٹ نے ان کو ڈچ کر دیا. ان کا تو ایک الائی رہ گیا نا، وہ جو آپ کا ماسٹر ٹیررسٹ بنجامن نیتنیاہو. اس کے علاوہ کون ہے انڈیا کا فرینڈ جس نے انڈیا کا سپورٹ بھی کیا ہو یا کیا ہو؟ ہارے سے تو لڑ رہے ہیں وہ. ٹرکی سے بھی انہوں نے لڑائی کی ہوئی بیکاز آف پاکستان. تو انڈیا آلسو نیڈز اے وے آؤٹ. اور آپ سوچ سکتے تھے 2 دن پہلے کہ ایک بندہ ہو نیور اسمائلز، ہُوز آلویز سلکنگ، ڈاکٹر جے شنکر، وہ آگے آئے گا، اسٹیپ لے گا. اچھا، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. وہ اسمائل کر رہا ہے، ہی ہیز اے فینٹ اسمائل. یہ ایکسیڈینٹل ہے کہ وہ آیا ہے؟ میسجنگ کیا ہے اس میں؟ اٹ از ڈیلیبریٹ میسجنگ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہر کلچر میں توبہ کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. اف یو میک اے مسٹیک دے ریئلائز کہ دے ور بینگ پیٹی. اور یہ پیٹینس کہ جی کٹی ہوگی جی، تو گل نہیں کرنی، میں منہ پھیر لینا. فار گاڈ سیک، دس از 21st سینچری. اتنا بڑا ملک ہندوستان، بگ پاور، دل بڑے چھوٹے چھوٹے دل کے ہاتھ، اور منہ سے نقوی سے ڈگری وہ نہیں لینی، ٹرافی اس سے ہاتھ نہیں ملانا. واٹ نانسنس. یہ چور لائی کے ساتھ کیا تھا اس نے جان فاسٹر ڈیلس نے 1954 میں جنیوا میٹنگ میں. اس نے ہاتھ ایسے کیا، اس نے کہا آئی کین ناٹ شیئر.
وہ اٹ کاسٹ دیم 17 years 71 کے بعد پھر کسنجر گیا تھا. تو وہ یہ تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ان ایکسپٹیبل. انہوں نے ریلائز کیا یار یہ تو مارے گئے. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں 2 in 1 کر لینا. ایک تو دے ہیڈ پٹ آل دی ایگز ان دی حسینہ واجد باسکٹ, دے لاسٹ بنگلہ دیش. ایک جیسچر تھا جے شنکر خالدہ جا بیگم خالدہ جا کے بیٹے سے بھی ملا ہے, بیٹے میں ملا ہے, اور وہ جیسچر کیا کہ ہم اسپیشلی جنازے کے لیے آئے. اور دوسرا ہی واکڈ اپ ٹو سے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہم ڈیسنسی, ڈپلومیٹک ڈیسنسی اور نارم سے ریسٹور کر رہے ہیں. اور ایک فینٹ اسمائل بھی تھا اس کے, آپ نے دیکھا, ناٹ جسٹ ہینڈ شیک بٹ اس میں ایک اسمائل بھی تھا. سو دیٹ واز اے ویری choreographed orchestrated gesture which is a good thing. I welcome that. اگر آپ نے غلطی کی اس کی تلافی کر رہے ہیں آپ تو بہت اچھی, سو بسم اللہ, اور آگے بھی چلیں. ایک بیسس ہو سکتا ہے نارملائزیشن کا, اور میرے خیال میں یہ نارملائزیشن پش کریں گے. مودی ہیز رن آؤٹ آف آپشنز. ملٹری آپشن نہیں ہے اس کے پاس, ڈپلومیٹک آپشن اس کو ختم کر دیا امریکنز نے. پولیٹیکل آپشن کیا ہے وہ, اب بنگلہ دیش کے الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے, جو بھی ریزلٹ آئیں گے 12 فروری کو الیکشن ہے. بائی دا وے آئی بی گوئنگ دیئر ایز الیکشن آبزرور. اچھا, ہاں جی. تو آئی اسپیک بنگالی آلسو. کیمن آسن تو بھالو اپنے نام کی, اپنا باڑی کو اسٹینڈرڈ ان ڈھاکہ. تو وہ بڑی جان ہے. جتنے بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں دے آر فار پاکستان اینڈ دے آر اینٹی انڈیا سالڈلی. یہ تو ایک انقلاب آیا ہے مالک صاحب, وی شوڈ بی سیلیبریٹنگ. ہماری جولی میں پڑ گیا ہے. میں یہ اسپیچ دیکھ رہا تھا, اس اسپیچ میں سارا ایمفسس ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے, اور وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم نام لیے بغیر امریکہ کا, انہوں نے کہا ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے, ہم ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جی بڑے پروجیکٹس بھی ہوں اینڈ اسمال اینڈ بیوٹیفل. وہ ٹرمپ مجھے یاد آ گیا, بگ اینڈ بیوٹیفل, دے ٹاکنگ اباؤٹ اسمال اینڈ بیوٹیفل لائیولیہڈ پروجیکٹس اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جب ہم فگرس دیکھتا ہوں میں, تقریباً $2 trillion کی امپورٹ ہے چائنا کی, اینوئل جو امپورٹ اپنی چیزیں کرتا ہے. ہمارا لیس دین $3 billion. ایک اور چیز نوٹ کر لیں, ان کا ٹریڈ سرپلس کتنا ہوا ہے, اوور $1 trillion. اٹس اے ریکارڈ ڈسپائٹ سینکشنز. تو ہمیں کیوں ہے ہمارا اتنا چائنا کے ساتھ دوستی, اتنی فزیکل پراکسیمٹی ہے, سب کچھ ہے, ہم روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو میں پہلا لانچ پہ تھا, سب کچھ تھا. کہ کس کی یہ کیپیسٹی کرائسس ہے ہماری گورنمنٹ؟ مجھے لگتا ہے یہ کوئی چاکات آفیشیل تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن دیر سم پرابلم میں بھی ان دا پرائیویٹ سیکٹر یا کیا ہے. جو 2 سال انہوں نے آپ کو ڈیوٹی فری امپورٹ کا آف دیا, $1 billion ایچ. یہ عمران خان کے دور میں کی بات کر رہا ہوں میں, 19-20 کی بات ہے. انہوں نے کہا آپ بتائیں, امبیلنس تھا نا, تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کون سی چیزیں آپ ایکسپورٹ کریں گے ہمیں, ہم اسے ڈیوٹی معاف کریں گے. ہمارے پاس وہ چاول اور کارپیٹ کے علاوہ لسٹ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی چاول تو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں, چھوڑیں اس کو. کارپیٹ سب چائنیز بھی, پرانے زمانے کی بات شروع ہوگی. ہائی ٹیک کیا ہے یا ایون میڈیم ٹیک کیا ہے, یا اور کوئی بادام پستہ کے علاوہ بھی بات کریں. سو آئی تھنک وی آر رن آؤٹ آف. مجھے تو لگتا ہے کہ آر پرائیویٹ سیکٹر از آلسو ویری ڈیپینڈنٹ آن دا اسٹیٹ سبسڈیز. تو ہماری ویسٹڈ اپرچونٹی ہے. یس آف کورس. یہ بھی ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ کتنی $125 billion کی ٹریڈ ہے جنگوں کے باوجود. $125 billion بڑھ رہی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ 4 جنوری کو انشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب جا رہے ہیں ادھر, اور یہ پہلا وزٹ ہوگا ڈار صاحب کا 26 میں, اور پہلا امپورٹنٹ وزٹر فرام اینی فارن کنٹری ٹو چائنا. اور اس میں جو 2026 ہمارے صاحب از 75 years آف پاکستان چائنا ڈپلومیٹک ریلیشنز, تو اس کی کافی سیلیبریشنز بھی ہیں. اس میں یہ بھی ایکسپلین کریں گے, یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے. میرے خیال میں وہ بڑی تھورو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, وہ بڑا تھورو ہوگا کہ وی ہیو ٹو ٹیک چائنا ان دا لوپ. کیونکہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بیہائنڈ دا بیک کرے, اور ہم کوئی ایسی بیہائنڈ دا بیک کر بھی نہیں رہے. اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ. ویسے بھی ٹرمپ ٹویٹ میں اناؤنس کر دیتے ہیں جو بھی بات ہے, وہ کوئی سیکرٹ رہتی نہیں. تو ویسے بھی ہم کوئی ایسی بات بیہائنڈ دا بیک نہیں کر رہے. چائنا از, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, 2 مہینے پہلے بھی یہ ہوا تھا, ان کا اسپیشل انوائے آیا تھا. وی ٹک دیم ان دا لوپ. ڈار صاحب ول آلسو فلی بریف دیم اینڈ ٹیک دیم ان ٹو دا لوپ کہ ہمارے کیا کیا تعلقات ہیں آپ کے ساتھ. ہمارے اسٹریٹجک سالڈ سبسٹینٹو تعلقات ہیں. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے ٹیمپرری ٹیکٹیکل ٹرانزیکشنل ہے, اور وہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. 3 سال جو ٹرمپ ہے 26, 27, 28, ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. انڈیا کو اپنی تھا میں ڈال دیا ہے اس نے, ہمیں باہر کے تھریٹس کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے تو اچھا ہے, اور چائنا کے لیے بھی اچھا ہے. چائنا بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے ان کے ساتھ. یہ ایک انڈین اینالسٹ ہیں پروین سونی. ہی از اے گڈ فرینڈ اینڈ گڈ مین. زبردست سالڈ آدمی ہے, سالڈ. وہ آئے تھے پچھلے سال مرگلا ڈائلاگ میں بھی, آپ کو پتا ہے. پہلے تو کل تو انہوں نے ٹویٹ کیا
انہوں نے کیا کیا سندور میں انہوں نے پلان بنایا تھا پاکستان کو ڈیٹر کرنے کا، ایڈیٹر انڈیا خود ہو گئے. آج انہوں نے کوئی 40-45 منٹ کا اپنا ویڈیو. اچھا وہ میں نے نہیں سنا آپ نے. بڑا زبردست ہے. بیسکلی نٹ شیل میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈینز کو اگر وار ہوئی اب تو امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپ گریڈ کے لیے $600-700 ملین F-16 کے اپ گریڈنگ کے بھی لیے امریکہ جو 2040 تک F-16 چلیں گے. تو ٹرمپ کو پتا ہے کہ آئندہ ٹرمپ F-16 استعمال ہوں گے، اس کو اعتراض نہیں ہے. دوسروں نے کہا چائنیز بھی دے ول میک شیور کہ انڈیا نہ جیتے اور پاکستان نہ ہارے. پھر انہوں نے ٹیکنیکلی بتایا کس طرح ہم ویسے ان سے سائبر وار میں اور ملٹی ڈومین میں سب کچھ ہے. تو اس نے بیسکلی ان کا کہ میں جنرلوں کو پہلے جنگ سیکھ لو، اس کے کنونشنل وار سیکھ لو، اس کے بعد نیوکلیر دی گلاں کرنا، دوسری بڑکا مارنا. اینڈ یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے. ہاؤ سیریسلی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا ایک بڑا ڈیسپریٹ مودی ہے جو جب پوکر میں ہوتا ہے نا آل ان کی بیٹ کر دیتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈیسپریشن میں نہیں کچھ کر سکتا، اور اگر کرے گا تو اس کے کوئی ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے. وار کانسیکوینسز تو چھوڑیں. ہی از ناٹ اے گیمبلر، ہی از اے کیلکولیٹنگ پرسن اینڈ ہی از اے لانگ ڈسٹینس سروائیور. وہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں نا کہ 2019 میں بھی کیا ہوا پلوامہ میں. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی اس کی پومپیو کی نیور گیو این انچ. اس میں کیا کہا کہ سشما سوراج نے مجھے فون کیا رات کو ہینوئی میں میٹنگ کر رہا تھا کم جونگ ان کی کہ بچاؤ پاکستان سے، پاکستان نیوکلیر. وہ جھوٹ بولا تھا تاکہ امریکن انٹروین کرے. اس دفعہ بھی کیا ہوا، ڈویل کالڈ روبیو آن 9th of May کہ جناب ہمیں بچاؤ. بنا بناتے ہیں نیوکلیر کا ہمیشہ کہ جی پاکستان بم میں نہیں سٹنے والا ہے، تو وہ تاکہ امریکنز آ جائیں. تو دے آسک فار امریکن انٹرسیشن. پر ٹرمپ کو یہ بھی تکلیف ہے نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے خود ہمیں منتیں کی کہ یار جنگ بند کراؤ، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ڈی جی ایم اوز نے کیا، ہم نے تو کوئی رول نہیں تھا امریکہ کا. وہاں بھی روبیو نے وہ اوارڈ بھی دیا نا، وہ ریکی سنگھ کیا ہے بندہ، اس کو اوارڈ دیا فار ہز رول ان دس ہول تھنگ بیک چینل والا سارا کچھ. تو وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ بلیٹنٹ لائز ہے. اینڈ انڈینز لائی ہیز بین کاٹ، ویدر اٹس دا پلینس، ویدر اٹس ڈپلومسی، ویدر اٹس دا اسٹیٹمنٹس میں جو کال اور فیل میں تضاد ہے. مجھے بتائیں آپ you're keeping very closely working on Pakistan-China relationships abroad. کیا گیپس ہیں that we need to fill out or work on in let's say 2026 میں؟ کیوں؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی یار انہوں نے ہمیں دیا ٹریڈ میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. کیا ہمارے کوئی اور دو بڑے گیپس ہیں. اٹس اے ویری لانگ ریڈ ٹیپ. جو لال فیتا ہے نا اٹ شوڈ بی سلیشڈ. ادھر the right hand doesn't know but the left hand. ہم نے ان کو وعدہ کیا تھا ون ونڈو آپریشن. ٹھیک ہے جی، جیسے دبئی میں ہے، چائنا میں ہے، ہر جگہ. ادھر جائیں تو آپ لیفٹ ہینڈ ڈزنٹ نو what the right hand is doing. پھر کوئی رشوت مانگتا ہے، کوئی اور فائل روک لیتا ہے، کوئی اور انٹرسٹ آ جاتے ہیں. یہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کی بات کر رہے ہیں ان اسلام آباد. نمبر 1. دوسرا، فول پروف سیکورٹی آپ نے وعدہ کیا تھا. اگر پچھلے 5-6 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے ہیں، 14 پاکستانی ان کے ساتھ جو کام وہ مارے گئے ہیں، 8 حملے ہوئے ہیں اور کئی حملے ریپیٹ ہوئے ہیں. داسوں میں 2 دفعہ اسی قسم کا حملہ ہوا. کراچی ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلتے ہیں تو حملہ ہو جاتا ہے. اس میں سیکورٹی بریچ ہے. تو ویئر از دا فیلئر؟ دا فیلئر از اٹ اینڈ اٹس اے مین میڈ پرابلم. ہاں آپ کہتے ہیں را کرا رہا ہے، یس آئی اگری، را از ورکنگ فل ٹائم آن دیٹ، بٹ یو ہیو اے کاؤنٹر ٹو دیٹ. آفٹر آل ہمارا بھی تو ماشاءاللہ بڑا زبردست سسٹم ہے سیکورٹی کا. وی میڈ دا بام وداؤٹ اینی بریچز ان لائک ایران. 24 سال لگے. مجال ہے کوئی سائنٹسٹ کو کسی نے مارا ہو یا اٹھایا ہو. سو وی ہیو وین وی وانٹ ٹو ڈو اٹ. یہ 2 مین ایشوز ہیں. دو مین ایشوز ہیں. باقی نیت کا کوئی ایشو نہیں ہے، پولیٹیکل ول کا کوئی ایشو نہیں ہے. دونوں طرف سے چاہتے ہیں، چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، موقع بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے. ان کی اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری وی کین ریلوکیٹ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو سری لنکا اور فلپینز اور کمبوڈیا. پاکستان آئے، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے ساری. لیکن آپ ریلوکیشن کی باتیں یقین مانے میں چائنا گیا، 2014 میں بھی گیا، 15 میں بھی گیا، 17 میں گیا. ہم نے سنی ہوگی. تب سے ریلوکیشن کی میں باتیں سن رہا ہوں اور ان کے اسٹیٹ گورنرز بتا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اتنی انڈسٹری ہے جا سکتی ہے، لیکن آج تک کیوں نہیں آئی؟ آپ نے حالات سازگار نہیں بنائے. یو سی چائنا میں وین دے سے سم تھنگ اٹس ڈن. ہم کہتے ہیں ضرور کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے. میٹنگیں ہوتی ہیں اینڈ میٹنگز اینڈ اپ ریپیٹنگ واٹ واز ڈسکسڈ پچھلے منٹس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ either you are not serious یا پھر آپ نالائق ہیں.
یہ بتائیں اس اسپیچ کے اندر راک سالڈ رشین ریلیشنشپس کی بات ہوئی، اس کا ہمارے لیے کیا امپیکٹ ہے؟ بیکاز امریکہ کی بڑی ایک ایمبیگوس سی لائن ہے رشیا پہ. پوٹن کبھی دوست ہو جاتا ہے ٹرمپ کا یوکرین کے معاملے میں، پھر دوسری طرف وہ سینکشنز لگانے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہمیں رشیا کا ایک انڈیا کے ساتھ اپنا ٹریڈیشنل اور پھر کافی تعلقات بہتر ہو گئے. ہم اس ایکویژن ڈز اٹ افیکٹ اس ان اینی وے؟ میں تو کہتا میں ابھی ماسکو سے ہو کے آ رہا ہوں، -10 ٹیمپریچر تھا. پاکستان رشیا ڈائلاگ آپ نے دیکھی ہوگی، جیمز بانڈ کی مووی فرام رشیا ود لو. آئی کین سے دیٹ اٹ از فرام رشیا ود لو اینڈ لاٹس آف لو اینڈ بیئر ہگس. دے آر ریڈی فار اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. بیئر ہگ کا ڈیتھ آف ایمبریس آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں. نہیں ایسی کریں شریفانہ جفا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کیا چیز چاہتی ہے، وی آر ریڈی فار. ہمارے جھاکا تھا، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں جھاکا تھا رشیا کے ساتھ. وی ہیو نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور میں 2 مہینے پہلے پھر گیا تھا ماسکو. اس دفعہ 3 وزٹ کیے میں نے پچھلے سال. اب تو افغانستان میں بھی کامن ہی ہو گیا جھگڑا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ڈو ناٹ سی پاکستان تھرو انڈین لینزز اینی مور. ڈو یو بلیو دیٹ؟ یس آئی بلیو دیٹ. بیکاز مودی جو ہے وہ امریکہ کی گود میں بہت زیادہ چلا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کہ ہمیں تو کہا تھا ہمارے انڈین دوستوں نے کہ ہم کوڈ میں جا رہے ہیں، وہ تو صرف ایک اکنامک کوآپریشن کا آرگنائزیشن ہے. لیکن بعد میں دیکھا کوڈ میں تو ملٹری کمپوننٹ ہے، نیول ایکسرسائزز. یہ لاوروف نے کہا. آئی ایم کوٹنگ یو، سرجی لاوروف فارن منسٹر آف رشیا ڈیورنگ دا میٹنگ. تو اب آئی ہیڈ 40 minutes ود ہم. تو وہ اس حوالے سے آپ دیکھیں یہ بڑا دنیا چینج ہو رہی ہے. So you have ingress in Washington, Moscow, Beijing, Tehran, Riyadh, Ankara. اور کیا چاہیے آپ کی زیادہ ریلیونس آپ کی کس وجہ سے تھی؟ ایز اے فارمر سینیٹر، فارمر چیئرمین آف دا سینٹ کمیٹی آن فارن افیئرس، یا ایز چیئرمین آف چائنا پاکستان انسٹیٹیوٹ؟ واٹ واز دا رشین اینگل ٹوورڈز یو؟ رشین اینگل یہ تھا کہ لائک یو آئی واز اے جرنلسٹ. And like you, I was editor of The Muslim 40 years ago, and I was the first journalist in General Zia-ul-Haq's time of Afghan Jihad who went to Moscow at the invitation of the Soviet Union in 85, and I was critical of the government's policy at that time. تو ان کا یہ تو ہمارا پرانا یار ہے. اس سے 40 سال پرانے میرے تعلقات ہیں. چائنا کے ساتھ 50 سال پرانے ہیں، رشیا کے ساتھ 40 سال پرانے ہیں. اینڈ آئی نو دا ٹاپ لیڈرشپ آف دیٹ پیریڈ. یہ وانگ ہی جو ہیں بار بار بات کرتے ہیں. اینڈ آلسو آئی فیل رشیا از ویری ریلیونٹ ٹو اس ان کنیکٹیوٹی. اٹ از ڈیفینیٹلی سینٹرل ایشیا، یوریشین کنیکٹیوٹی. واقعی والی بات ہمارا تو وہی ہینگ اوور ختم نہیں ہوتا. انڈیا والا اور وہ تھا بھی ایک زمانے کا زمانہ اور تھا. ایگزیکٹلی. اس رشیا یہ بات کرتے ہیں میجر پاورز کہ یار بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنی اسپیچ میں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد شاید یہ واحد 2025 ایسا سال تھا جہاں اتنی کراس بارڈر کلیشز ہوئے ہیں، اتنے موسٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ. اور آگے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. میجر پاورز کی کہتے ہیں کہ وہ ڈپلومسی چاہیے، تعلقات چاہیے. کیا ہم کوالیفائی کرتے ہیں ایز اے ساؤتھ ایشین میجر پاور کہ ہم سمجھ کے بیٹھے؟ صاحب بڑی مبارک ہو. یو آر اے میجر مسلم مڈل پاور ناؤ. I give you the certificate. پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، یہ جو ہے نا ایشیا کے میجر مسلم مڈل پاورز میں آپ شامل ہو گئے آفٹر May 25 اینڈ آفٹر یور ڈیل وتھ سعودی عربیہ اینڈ لیبیا. بیکاز یور فٹ پرنٹ از ناؤ. اب مڈل ایسٹ میں بھی آپ آ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ امریکہ جو فوکس کرتا رہا، وقت ضائع کیا 9/11 کے بعد، اس کا اعتماد اٹھا. اور پلس ہم نے جو پرفارمنس، نتھنگ سکسیز لائک سکسیس. اینڈ ٹرمپس لو ونرس اینڈ ونرز ہو ویئر یونیفارمس آف 4 star اور 5 star. کہنا یار سلوٹ چھوڑا مار دینے بڑے دبنگ لوگ نے، چھوٹا جہاں ملک کے نے کٹے لے نو، مطلب دیٹ سارٹ آف فیلنگ نو. سو دیٹ ہیز گیون اے بگ ہیفٹ ٹو اس. پاکستان سعودی ڈیفنس پیکٹ جب ہم ہوا تو بڑے ایکسائٹڈ تھے. پھر ابھی جب ان کا ٹف ہوا ہلکا سا یو اے کے ساتھ سارا، تو پھر یہ پریشانی ہوگی کہ اگر پاکستان اس طرح کے اور کوئی ڈیلز کرتا ہے ود ادر کنٹریز، 7-8 ملک بڑے سیریسلی پرسیو کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش از ون آف دیم. کیا مڈل ایسٹ میں کسی اور ملک کے ساتھ اگر ہم ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں، could it put us in an awkward position? Not if we start taking sides in intra-Arab disputes. اس سے باہر ہے جو انٹرا عرب ڈسپیوٹ، جو عربوں کے درمیان آپس میں گند ہے نا، اس میں آپ لڑا رہے. لیکن اگر آپ کا کسی سے اگریمنٹ ہوا اور اس کا جھگڑا دوسرے کے ساتھ ہو گیا تو پھر تو یہ ڈرا نہیں. ان کو خطرہ تو نہیں نا. دیکھا نا یہ جو 2 امیر ملک کی لڑائی پیسے والے لڑتے نہیں ہیں.
یہ لڑاتے ہیں لوگوں کو ان کی وہ فوراً دیکھے نا آپ نے اس نے کیا کہ ریڈ لائن ہے یو ودرا یور ٹروپس, وہ ودرا کر لی انہوں نے. وہ ٹھیک ہے اور جگہ پراکسی وار ہوگی تو یہ ہماری بنگلہ دیش بڑا کین ہے خالی دکھی کرنے کے لیے انڈیا کو. بنگلہ دیش should we sign a deal with India, Bangladesh? Absolutely we should. Bangladesh is your strategic partner, sir, for the next decade. آپ کی تو بڑا زبردست ایک اپرچونٹی ہے اینڈ اس میں اٹس رائپ بیکاز پبلک اوپینین لائک چائنا, لائک ٹرکی, لائک آذربائیجان, بنگلہ دیش میں پبلک اوپینین بھی آپ کے ساتھ ہے, بنگالی پبلک اوپینین. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو اپنا ملک ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہو رہے ہیں, قائد اعظم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے, 2 نیشن تھیوری بھی انڈیکیٹ ہو رہی ہے. یہ مجھے بتائیں آخری 1-2 منٹ ہے, آئی وانٹ ٹو نو بیکاز نیو ایئر تو ریزولوشنز ہوتے ہیں سب کچھ ہے. پاکستان کا ریزولوشن ڈپلومسی میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے بڑی اگریسو ڈپلومسی کی جب وار ختم ہوئی, انڈیا بھی گیا باہر, ہم بھی گئے اینڈ وی بیٹ دیم ٹو اٹ, اللہ کا شکر ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اب لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے پھر ہو گئے, ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. اچھا ٹھیک ہے, کیا ہم صرف بنیادی محسوس کے ہینگ اوور میں تو نہیں بیٹھ گئے؟ کیا ہمیں وہ ہینگ اوور 6 مہینے چلنا تھا, واز جسٹ فائن. بلکہ وہ مجھے ایک ایمبیسڈر ملی یہ گورستان کی یورپ, انہوں نے کہا اسٹاپ کروئنگ اباؤٹ یور 2 ہفتے کے بعد اباؤٹ یور وکٹری اٹس انف. میں کہا مے کی بات ہو رہی ہے, میں کہا یو آر سیلیبریٹنگ آن 9th of May 80 years of the defeat of Hitler and you are celebrating in big time. لنڈن میں پریڈ ہو رہی ہے, برلن میں یہ ہو رہا ہے, ہمیں 2 ہفتے لگے تو ہمیں تکلیف ہوگی ہے کہ اسٹاپ کروئنگ اباؤٹ دیٹ. وہ ہم نے کر لیا, وی نیڈ ٹو کرو اباؤٹ اٹ فار دا ہول ایئر, وہ کافی ہو گیا. افغان فرنٹ دیٹ از ڈینجرس, اس کا لنک تانے بانے انڈیا سے بھی ملتے ہیں, اس کا لنک ہماری انٹرنل سیکورٹی سے بھی ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا, بلوچستان 2 صوبوں سے. سو دیٹ ہیز ٹو بی پلگڈ. ایک ٹائم تھا بہت لوگوں کا خیال تھا کہ چائنیز اور سعودی انفلوئنس بہت چیزیں انسان بنا لے گا, افغان طالبان کو لائن پہ لے آئے گا. ڈزنٹ سیم ٹو ہیو ورکڈ. سعودی انفلوئنس نہیں اب UAE انفلوئنس ہے ادھر, اور چائنیز انفلوئنس ہے, اور ایک اور ہے ہمارے دوست پوٹن کا انفلوئنس ہے بڑا. سو وی شوڈ ہیو میرے ویو ریجنل اپروچ. Russia, China, these Arab countries, Iran, Turkey and Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan جو نیبرز ہیں, سب کو وہی شکایت ہے نا افغانستان سے. چائنا بار بار ریجن کی بات کر رہا ہے, چائنا کا پورا سینٹرل. اور چائنا نے کیا کہا اس میں, وانگ یی نے کیا کہا, وی آر دا اینکر آف اسٹیبلٹی. یہ بہت بڑی بات کی. ناٹ امریکہ, ناٹ انڈیا, چائنا از دا اینکر آف اسٹیبلٹی, ستون ہے استحکام کا. دیٹس اے ویری پاورفل لینگویج. تو یعنی کہ ہم ستون سے جڑ کے کھڑے رہے. وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ وی آر آن دا رائٹ ٹریک فارن پالیسی میں. سینیٹر مشاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا, ہمیشہ ایک طرح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. جی ویلکم بیک. ہم پہلے آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹاکس ہیں بٹوین PTI اور گورنمنٹ, یہ ایک سٹل بورن چائلڈ ہے, یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ مر چکی ہیں, اور آج باتوں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہی. رانا صاحب نے 2 ہی باتیں کی. ان کا ایک تو جب تک یہ فوج کو اور اس کی قیادت کو گالی گلوچ کریں گے تب تک ماحول بن نہیں سکتا. دوسرا انہوں نے کہا جب یہ تحریک ناکام ہوگی, انہوں نے یہ نہیں کہا اگر, انہوں نے کہا یہ تحریک ناکام ہوگی تو اس پارٹی کا رہا سہا اسٹرکچر بھی ٹوٹ جائے گا. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ 2026 جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے 2025 سے مختلف نہیں نظر آتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.